توحید-سنت.com اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقے باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ۔ ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله وقال تعالى واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأوصلنا إليها وتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. میرے محترم بھائیوں، معزز بزرگوں، ربیع الاول کا مہینہ ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال بھی اسی مہینے میں ہوا. علماء سیر اور علماء تاریخ، علماء سیرت نے لکھا ہے کہ قول محقق تحقیقی قول کے مطابق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 9 ربیع الاول کو ہوئی تھی. اس لیے کہ یہ طے ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پیر کے دن ہوئی اور 570 کے عیسوی کے سال پیر کا دن 9 ربیع الاول کو واقع ہوا تھا. اس پر اگرچہ بعض اوقات یہ بھی فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 12 ربیع الاول کو ہوئی، لیکن قرائن و آثار اور تحقیق، تاریخی تحقیق اور روایات اس کا ساتھ نہیں دیتی. البتہ اتنی بات طے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی تھی. یہی وجہ ہے آپ حضرات نے سنا ہوگا جو بڑی عمر کے ہیں، ہم نے بھی سنا تھا یہ مہینہ 12 وفات کا مہینہ کہلاتا ہے.
12 ولادت کا مہینہ کبھی نہیں سنا ہوگا، 12 وفات کا مہینہ، لیکن افسوس یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت کو 12 ربیع الاول کو دیا گیا، بلکہ جو اتفاقی 12 ربیع الاول وفات کا دن تھا، اس دن کو جشن کے طور پر منایا جاتا ہے۔ www.shahideislam.com میں سمجھتا ہوں دنیا کا کوئی عقل مند آدمی اپنے بیٹے کی وفات کے دن، اپنے باپ کی وفات کے دن، اپنی ماں کے وفات کے دن خوشی نہیں منایا کرتا۔ ایک لمحے کے لیے ہم تسلیم کر لیتے ہیں کہ 12 ربیع الاول ولادت کا دن ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن کو جشن کے طور پر منانا کہیں سے ثابت بھی ہے؟ کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم دی ہے؟ کیا صحابہ کرام نے تعلیم دی ہے؟ علماء امت، ائمہ مجتہدین نے اس کی تعلیم دی ہے؟ اسلاف امت سے ایسا کوئی ثبوت ملتا ہے؟ میرے بھائیوں، قرآن اس سے خالی ہے، حدیث اس سے خالی ہے، فقہ اس سے خالی ہے، تاریخ اس سے خالی ہے۔ ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ ہمارا مذہب اور ہمارا دین، قرآن و سنت سے ماخوذ ہونے والا دین، قرآن و سنت کی روشنی میں طے ہونے والی راہیں اب اپنے اپنے گھر کی ٹکسال میں تیار ہو رہا ہے۔ جس طرح جی کرتا ہے، جس کے بارے میں جی کرتا ہے، وہ اس کو دین کہہ دیتا ہے۔ یاد رکھو، دین وہ ہے جو اللہ نے فرمایا، دین وہ ہے جو اللہ کے رسول نے فرمایا، دین وہ ہے جو خلفائے راشدین نے فرمایا، دین وہ ہے جو صحابہ کرام نے فرمایا۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ، تم پر لازم ہے میری سنت کی اتباع کرو، میرے صحابہ خلفاء راشدین کی سنت کی اتباع کرو، اور اس دین کو دانتوں کے ساتھ، دانتوں کی کچلیوں کے ساتھ مضبوطی سے تھامے رکھو۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، میں جا رہا ہوں، امت کو خطاب کر کے فرمایا، اپنے ماننے والوں کو خطاب کر کے فرمایا، میں جا رہا ہوں، لیکن تمہیں بے یار و مددگار چھوڑ کے نہیں جا رہا، تمہارے پاس 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، یاد رکھو، ان کے ساتھ اپنا تعلق رکھو گے تو میں تمہیں خوشخبری سناتا ہوں، تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ کتاب اللہ
ان میں سے ایک اللہ کی کتاب ہے، وہ سنتی، اور دوسری میری سنت ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن و سنت معیار ہے، کسوٹی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو پرکھنے کے لیے ہمیں معیار عطا فرمایا ہے کہ جس بات کے بارے میں، جس کام کے بارے میں، جس قول کے بارے میں، جس فعل کے بارے میں تمہیں تردد ہو تو وہ دیکھ لو، اس کسوٹی پر اس کو پیش کر لو۔ قرآن کریم نے ہمارے تمام معاملات کا فیصلہ فرما دیا، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ۔ اگر کسی معاملے میں تمہیں جھگڑا ہو، نزاع ہو، تو تم اللہ سے پوچھو، اللہ کے قرآن سے پوچھو۔ اللہ سے پوچھنے کا معنی یہ ہے اللہ کے قرآن سے پوچھو۔ ورسولی، اللہ کے رسول سے پوچھو۔ اللہ کے رسول اب اس دنیا میں نہیں رہے تو اللہ کے رسول اپنی سنت چھوڑ کے گئے ہیں، حدیث کا ذخیرہ چھوڑ کے گئے ہیں۔ اللہ کے رسول اور اللہ کے رسول کی ہدایات اور تعلیمات میں اگر اس طرح تمہیں کوئی بات نہیں ملتی، وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ، پھر تم کہاں سے پوچھو؟ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ، اولی الامر سے پوچھو۔ اولی الامر کے معنی کیا ہے؟ حضرات علماء نے، محدثین نے، مفسرین نے اس کی تفصیلات ارشاد فرمائی ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ الی اولی الامر منکم سے مراد ہے حضرات صحابہ کرام، صحابہ سے پوچھو۔ ایک قول یہ ہے کہ الی اولی الامر سے مراد ہے علماء امت، علماء امت سے پوچھو۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہمارا کوئی معاملہ مخفی نہیں رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج ہم نے تمہارے لیے تمہارے اوپر نعمت مکمل کر دی، تمہارا دین مکمل کر دیا، تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا۔ اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوا کہ دین کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں ابہام ہو، جس میں پوشیدگی ہو، جس میں وضاحت نہ ہو۔ اگر خدا نخواستہ دین کا کوئی مسئلہ ناقص ہے، ادھورا ہے، اس میں ابہام ہے، اس میں اخفاء ہے، تو نعوذ باللہ اللہ کا یہ دعویٰ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ جھوٹ ثابت ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم، دین مکمل کر دیا۔ دین جب مکمل ہو گیا، مکمل تو تب ہوگا ذرا برابر کہیں احتیاج نہ ہو۔ خاندان مکمل ہے، گھر مکمل ہے، مسجد مکمل ہے، ہماری اپنی زبان کے الفاظ ہیں۔ اگر مسجد کا کام باقی ہو تو مکمل نہیں کہہ سکتے۔ گھر میں کسی چیز کی کمی ہو تو اس کو مکمل نہیں کہہ سکتے۔ مکمل تب ہوگا کہ ایک تنکے کی جگہ گنجائش نہیں، تب مکمل کہلائے گا۔ اللہ فرماتے ہم نے کمی نہیں چھوڑی، ہم کہتے نہیں، آپ نے تو بہت کمیاں چھوڑی ہیں۔ 12 ربیع الاول کو جشن میلاد النبی منانا ہے، یہ کہاں ہے قرآن میں؟ اس کو تو منانا پڑے گا۔ حدیث میں کہاں ہے؟ اس کو تو منانا پڑے گا۔ تو ذرا سوچو تو صحیح، یہ انداز جاتا کس طرف ہے؟
عیسائیوں نے بھی یہی کیا تھا، عیسائیوں نے بھی یہی کیا تھا، انہوں نے دین میں پیوندگاری کی تھی، اور ہم بھی وہی کریں تو ذرا بدلاؤ، سینے پہ ہاتھ رکھ کے بدلاؤ کہ یہ حملہ کس پر کیا جا رہا ہے۔ اللہ کے اس دعوے پر حملہ نہیں ہے، اللہ فرماتے ہیں ہم نے مکمل کر دیا، ہم کہتے ہیں نہیں کمی رہ گئی۔ ارے اللہ کے رسول آئے، جتنا وضاحت تھی، تشریحات تھی، ارشاد فرما گئے، پھر اللہ کے رسول کے ارشادات کو سمجھنے میں جو ہماری عقلیں نہیں پہنچ پاتی تھی، صحابہ نے تشریح کر کے دے دی۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد کو رضی اللہ تعالیٰ سعد بن معاذ کو بھیج رہے، یمن بھیج رہے، گورنر بنا کے بھیج رہے، ہمارا سعد گھوڑے پر سوار ہو جا، حکم ہے آقا کا، آپ کے حکم کے سامنے سرکار بھی نہیں، فرماتے ہیں مان کے میں چڑھ بیٹھا گھوڑے پر، لیکن آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے گھوڑے کی رکاب تھامی ہوئی، جس پر پاؤں رکھتے ہیں، دو چمڑے کے لٹکے ہوتے ہیں، ان میں لوہے کا ایک کڑا ہوتا ہے، اس کو رکاب کہتے ہیں، رکاب تھامی ہوئی ہے۔ ہمارا ساتھ تم ایسی جگہ جا رہے ہو جہاں تمہیں بہت سارے مسائل پیش آئیں گے، ساتھ بتاؤ تم فیصلے کیسے کرو گے؟ عرض کیا آقا قرآن سے فیصلہ کروں گا۔ ہمارا ساتھ اگر کوئی مسئلہ ایسا پیش آ جائے جو قرآن کریم میں براہ راست نہ ہو تو کیا کرو گے؟ عرض کیا آقا آپ کے ارشادات عالیہ کی روشنی میں فیصلہ کروں گا۔ ہمارے ساتھ ایسا مسئلہ پیش آ جائے نیا کہ میری حدیث میں اس کی وضاحت نہ ہو تو کیا کرو گے؟ عرض کیا آقا پھر وہاں کے علماء، وہاں کے صحابہ کرام کو جمع کروں گا، اور جمع کر کے پھر ان سے رائے لوں گا، قرآن و سنت کو سامنے رکھیں گے، حدیث کو سامنے رکھیں گے، قرآن کو سامنے رکھیں گے، اس کی روشنی میں، اللہ کے فیصلوں کی روشنی میں، آپ کے فیصلوں کی روشنی میں پھر ہم کوئی فیصلہ کریں گے۔ ہمارے ساتھ ایسی شکل آ جائے کہ یہ موقع بھی نہ آئے، وہاں اجتماع بھی نہ کر سکو، پھر کیا کرو گے؟ عرض کیا آقا پھر قرآن اور سنت اور اس طرح کے فیصلوں کو سامنے رکھ کے اس سے اگر کوئی ملتی جلتی صورت ہوگی تو قیاس کر لوں گا کہ اس معاملے میں حضور نے یوں کیا تھا تو میں اس معاملے میں مجھے یوں کرنا چاہیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اور فرمایا اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے میری جماعت میں ایسے لوگ ہیں جو دین کو سمجھتے ہیں اور اپنے ذاتی معاملات کو یا قومی معاملات کو وہ قرآن و سنت، اجماع امت اور قیاس سے حل کرتے ہیں۔ یاد رکھو یہ وہ موقع ہے، اس کے بعد آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں ہوئی سعد کی، کیونکہ آپ نے فرمایا سعد ہو سکتا ہے واپس تم آؤ اور تم مجھے مدینے میں نہ پاؤ۔ چنانچہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ جب واپس آئے تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو چکا تھا، یعنی آپ کی زندگی کے آخری دن ہیں اور یہ ہدایات دے رہے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں اپنے دوستوں سے جو دین کے معاملے میں بے دھڑک بولتے ہیں، بے کھٹک بولتے ہیں اور دین میں اپنی رائے دے دیتے ہیں، جس کو چاہا دین بنا لیا، جس کو چاہا بے دینی بنا لیا، ذرا ان کو سوچنا چاہیے کہ دین کس کا نام ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احدث فی امرنا
فینا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے دین میں کوئی نئی بات داخل کر لی، دین بنا کے داخل کی، فہو رد، وہ مردود ہے۔ آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل محدثۃ بدعہ، ہر نئی چیز بدعت ہے، وکل بدعۃ ضلالہ، اور ہر نئی چیز گمراہی۔ یہاں بہت سارے حضرات کو شاید اشکال ہو کہ کل محدثۃ بدعہ، ہر نئی چیز بدعت ہے، تو یہ مسجدوں کے پنکھے، یہ گھڑیاں، یہ سپیکر، یہ ماربل، یہ خوبصورت مسجدیں، یہ عمدہ گھر، یہ ہوائی جہاز، یہ ریل گاڑیاں، یہ کاریں، یہ کون سی اس دور میں تھی؟ یہ بھی تو نئی چیزیں۔ میرے بھائی سمجھنے کی بات ہے، اس کو سمجھ لو، اس مسئلے کو سمجھ لو۔ دیکھو اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ بدعت ہے تو پھر تو اس کا اپنا وجود بھی تو بدعت ہے، میرا وجود بھی تو بدعت ہے۔ اگر بدعت کی یہی تعریف ہے تو میں بھی تو نہیں تھا اس دور میں، اور آپ بھی تو اس دور میں نہیں تھے۔ بدعت کا یہ معنی نہیں ہے۔ بدعت کا معنی ہے وہ چیز جس کو دین سمجھ کر دین میں داخل کیا جائے۔ ایک اصطلاح ہے احداث فی الدین، اور ایک ہے احداث للدین۔ ہم گاڑی پر سوار ہوتے ہیں لیکن اس کو دین نہیں سمجھتے، ہوائی جہاز پر سوار ہوتے ہیں، اس کو سنت نہیں سمجھتے۔ یہ مسجد ہم نے پکی بنا لی ہے لیکن یہ سنت سمجھ کے نہیں بنائی۔ یہ پنکھے ہم چلاتے ہیں سنت سمجھ کے نہیں چلاتے، دین سمجھ کے نہیں چلاتے، ضرورت سمجھ کے چلاتے۔ یہ ضرورت ہے، اس کو ہم نے مسجد کو بنایا دین کے لیے بنایا، دین نہیں بنایا۔ اس کی تعمیر، جدید تعمیر دین کے لیے ہے۔ مدرسے بن گئے، تعمیریں ہو گئی، یہ دین کے لیے ہے۔ ہم نے گاڑی لے لی، دین کے لیے لے لی ہے، اور یہ ہے کہ دین ہو، اس کا نام دین ہو، یہ تو میرے بھائی دین سمجھ لینا۔ کسی چیز کو دین میں داخل کر کے اس کو دین سمجھنا یہ بدعت ہے۔ ایسی چیز جس کا وجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھا، صحابہ کے دور میں نہیں تھا، تابعین کے دور میں نہیں تھا، قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے، اجماع امت سے ثابت نہیں ہے، قیاس سے ثابت نہیں ہے، یہ اور اس کو دین سمجھ لیا جائے تو اسی کا نام بدعت ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں دیکھنا چاہیے ہمارا طرز عمل، روزمرہ زندگی وہ اسوہ حسنہ کے مطابق ہے یا نہیں۔ اس لیے اپنی مرضی سے کسی کو دین نہیں بنانا چاہیے، دیکھنا چاہیے۔ اور پھر سوچنے کی بات یہ ہے اگر کسی بڑے کی وفات اور ولادت کے دن کو جشن منایا جائے اور اس کا کوئی ثبوت ہو تو میں ایک بات عرض کرتا ہوں کہ جتنا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تعلق تھا، شاید ہی مجھے اور آپ کو کسی سے اتنا تعلق۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں ابراہیم کی دعا ہوں، میں ابراہیم کی دعا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ یا اللہ انسانوں میں اس امت میں ایک رسول بھیج، انہی میں سے ہو
یتلو علیہم آیات کی آیاتیں پڑھ پڑھ کے سنائے، وہی تشکیل ان کے اخلاق کی تعمیر کرے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے۔ فرماتے ہیں میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، تو محسن ہوئے نا، اور فرمایا ہم ابراہیمی ہیں، ملت حنیف پر ہیں، حنفی ہے حنیف۔ www.shahideislam.com تو آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت کا جشن منا لیتے، یا فرماتے ہیں صدیق اکبر ہماری ولادت کا دن منایا کرو، جشن منایا کرو، مبارکباد دیا کرو اس دن۔ چلو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ فرمایا ہو، تواضعاً نہ فرمایا ہو، تو صدیق اکبر کو تو اتنا محبت تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ حضور خود فرماتے ہیں دنیا میں مجھ پر جتنا لوگوں نے احسانات کیے میں نے سب کے بدلے چکا دیے، صدیق کے احسانات کا بدلہ میں نہیں دے سکتا۔ میں نے سنایا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صدیق اکبر کا ایک دن آپس میں تھوڑا سا منازعہ، تھوڑی سی تکرار ہو گئی۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، توحید-سنت.com لا الہ الا اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقے باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ۔ الا اللہ۔